کس کی محبت میں دوڑے چلے آئے تھے ہم، کس کی محبت میں دوڑے چلے آئے تھے، وہ کون سے رشتے تھے جو کھینچ کے لائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بیان کے 5ویں پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کی جو 3 ٹیمیں ہیں وہ گزشتہ پروگرام کی ہی ہیں۔ سب سے پہلے طاہر گروپ ہے، دوسرے نمبر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فاروق گروپ کے، اور تیسرے نمبر پہ ناصر گروپ کے۔ اب ہم پہلے تعارف حاصل کریں گے اور پھر باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے طاہر گروپ اپنا تعارف کروا دیں۔ رضی اللہ باجوہ، نعمان احمد، نوید احمد ناصر، ہبات الرحیم عمر، ناصر گروپ، محمد عتیق منگلہ، سجیل احمد۔ یہ تعارف اپنے اختتام کو پہنچا۔ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظوم کتاب در ثمین اور کلام محمود حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوم کتاب، اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی منظوم کتاب کلام طاہر، اور چوتھی کتاب حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در عدن میں سے جو معروف نظمیں ہیں ان کے پہلے شعر میں سے چند الفاظ جو ہیں وہ ہم ٹیموں کے سامنے رکھیں گے جن سے انہوں نے شعر مکمل کرنا ہے۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ طاہر گروپ، رضی اللہ باجوہ اور نعمان۔ جی، جاگو، جاگو کا لفظ ہے، یہ کون سی نظم میں پہلے شعر میں استعمال کیا گیا ہے؟ آپ نے شعر مکمل کرنا ہے، کتاب کا نام بتانا ہے، کس کا کلام ہے اور ترنم پیش کرنا ہے۔ جی، آپ کے پاس وقت محدود ہے۔ یہ در ثمین سے ہے جی، جی درست ہے جی۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے۔ جی درست ہے۔ سونے والو جلد جاگو، یہ نہ وقت خواب ہے، جو خبر دی وہی حق نے، اس سے دل بےتاب ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ 15 نمبر آپ کے ہوئے۔ 5 نمبر ایک جز ابھی ترنم کا باقی ہے۔ سونے والو جلد جاگو، یہ نہ وقت خواب ہے، جو خبر دی وہی حق نے، اس سے دل بےتاب ہے۔ سونے والو جلد جاگو، یہ نہ وقت خواب ہے، سونے والو جلد جاگو، یہ نہ وقت خواب ہے، جو خبر دی وہی حق نے، اس سے دل بےتاب ہے۔ جی بہت خوب، آپ کو 20 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مئی 1905 میں لکھی تھی اور ایک اشتہار کے ذریعے اس وقت شائع کی تھی۔ یہ طاہر گروپ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ سے پہلے راؤنڈ کا، لفظ ہے نسبت۔ آپ نے شعر مکمل کرنا ہے، بتانا ہے کس کا شعر ہے، کتاب اور پھر ترنم۔ یہ کلام محمود سے ہے جی، جی درست ہے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ جی۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی۔ جی بالکل درست ہے۔ 15 نمبر آپ کے ہوئے اور 5 نمبر کا ترنم۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی،
میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ایک معروف نظم ہے جو ہم کئی ایک اجلاسات میں سنتے ہیں، اور اس کا کوئی اور ترنم بھی کسی کے ذہن میں موجود ہے؟ ہبا جی۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، میں اپنے پیاروں کی نسبت۔ جی بہت خوب، لیکن نمبر جو ہے وہ طاہر گروپ کو ہی ملیں گے۔ آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم ناظرین فاروق گروپ کی طرف، نوید احمد ناصر اور ہبت الرحیم جی، آپ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ برچھی کا لفظ ہے۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جی درست ہے، اور کلام محمود سے ہے۔ کلام محمود سے۔ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ جی درست ہے، ایک لفظ جو ہے درست کر لیں، اس کا نمبر نہیں آپ کا کاٹا جائے گا۔ دشمن کو ظلم کی برچھی سے، یہ ظلم لفظ ہے، ظلم نہیں ہے۔ جی ترنم پیش کریں۔ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ جزاکم اللہ، آپ کو 20 نمبر دیے جاتے ہیں۔ جی ہبا آپ سے دوسرا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا۔ 2 الفاظ ہیں لیکن وہ اکٹھے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ سید الورا، یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی اور کلام طاہر سے جی ہے۔ درست ہے۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس میں تو سید الورا کا لفظ نہیں آیا۔ میں دوبارہ، جی جی اے شاہ مکی و جی، مدنی درست ہے۔ سید الورا، تو اسا مجھے عزیز نہیں کوئی جی اب دوسرا۔ درست ہے جی، 15 نمبر آپ کو مل گئے ہیں کیونکہ آپ نے وقت کے اندر جواب جو درست کر لیا ہے۔ ترنم آپ نے پیش کرنا ہے۔ اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا۔ جی بالکل درست ہے جی، 20 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اب تک دونوں ٹیموں سے ہم نے جو 2 سوالات کیے ہیں وہ بالکل درست جواب دیے ہیں اور دونوں ٹیموں کے 40 نمبر ہیں۔ اب ہم تیسری ٹیم کی طرف چلتے ہیں، محمد عتیق منگلا اور حافظ سجیل احمد۔ جی حافظ صاحب تیار ہیں آپ کے لیے 2 الفاظ ہیں، ولد آدم۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام ہے جی درست ہے۔ اور کلام طاہر میں سے ہے۔ جی کلام طاہر سے۔
حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم جی سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل درست ہے جی. 15 نمبر آپ کو مل گئے ہیں. اب 5 نمبر کا ترنم ابھی بقایا ہے آپ کی طرف. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل درست ہے جی. آپ کا جواب 20 نمبر. جی آپ سے دوسرا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا. 3 الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. آج کی رات. جی ذکر سے بھر گئی ربوا کی زمین آج کی رات، اتر آیا ہے خداوند یہیں آج کی رات. جی بالکل درست آپ نے بتایا ہے. یہ کلام طاہر میں سے کلام طاہر سے خلیفۃ المسیح رابع کا رضی اللہ عنہ. جی بالکل درست ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. 15 نمبر آپ کو مل گئے ہیں اور آپ نے اب ترنم پیش کرنا ہے. ذکر سے بھر گئی ربوا کی زمین آج کی رات، اتر آیا ہے خداوند یہیں آج کی رات. جی بالکل درست ہے. اور یہ نظم جو ہے یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھی تھی جب رمضان کا مہینہ آیا تھا، اور اس میں ایک خاص رات کا ایک تصور ہے جو حضور نے اس میں پیش کیا تھا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر اب ہم چلتے ہیں ماڈریٹر صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نمبرز کی پوزیشن کیا ہے. ہمارے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر تینوں ٹیمیں برابر رہیں اور تینوں ٹیموں نے 40-40 نمبر حاصل کیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پرچیاں 2 ہر ایک ٹیم کو دے دی ہیں، اور اس میں ان چاروں کتب میں سے جو معروف نظمیں ہیں ان کے پہلے مصرے جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں، جن سے انہوں نے شعر مکمل کرنا ہے اور بتائیں گے یہ کس کتاب میں سے ہے، کس کا کلام ہے، اور پھر اس کا ترنم پیش کیا جائے گا. تو اس طرح یہ 4 جز بنتے ہیں ہر سوال کے. ہر جز کے 5-5 نمبر ہوں گے اور ایک سوال کے ٹوٹل 20 نمبر بنتے ہیں. گویا اس راؤنڈ میں بھی ہر ٹیم جو ہے وہ 40 نمبر حاصل کر سکتی ہے. سب سے پہلے ہم طاہر گروپ کی طرف آتے ہیں. رضی اللہ باجوہ اور نعمان بشارت. جی پرچی کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کی قسمت میں کون سا مصرع ہے. جی بتا دیں. 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمتو جو رٹل جائے گی. جی آفت ظلمتو جو ٹل جائے گی، یہ پہلا مصرع ہے. جی آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا، رخ بدل جائے گا، رت پلٹ جائے گی. جی اس میں ایک غلطی ہے، آپ مشورہ کر سکتے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس. دوسرے مصرے میں غلطی ہے. رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے جی گی. بالکل درست ہے. 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا، رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی. یہ کلام طاہر سے ہے. جی کلام طاہر سے. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام. جی بالکل درست ہے. 15 نمبر آپ کے ہوئے. ترنم آپ نے پیش کرنا ہے. ترنم کے لیے بھی مشورے کی ضرورت ہے. جی 2 گھڑی صبر سے کام لو
साथियों आफते जुल्म तो जो अटल जाएगी, आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी, बहुत खूब। और आपको पता है कि ये कौन से जलसा सालाना में पढ़ी गई थी? 1983 1983 के जलसा सालाना में रबवा में ये नज़म जो है वो पढ़ी गई थी। बिल्कुल दुरुस्त है जी आपका जवाब। जी दूसरी पर्ची नुमान खोलें। जी मिसरा ऊंची आवाज़ से पढ़ दें। इस्लाम से ना भागो राह खुदा यही है, जी दुरुस्त। ऐ सोने वालो जागो शम्सुज़्ज़ुहा यही ऐ है। सोने वालों जागो शम्सुज़्ज़ुहा यही है। जी बिल्कुल दुरुस्त दुरस्मीन है। से। दुरस्मीन से। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जी कलाम। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम, जिसका तरन्नुम आपने अभी पेश करना है। इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है, इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है, ऐ सोने वालो जागो शम्सु ज़ुहा यही है, ऐ सोने वालो जागो शम्सु ज़ुहा यही है। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। जी अब हम चलते हैं फ़ारूक ग्रुप की तरफ, नवीद अमन नासिर और हिबतुर रहीम। जी पर्ची खोलें और उसमें देखें कि कौन सा मिसरा है। जी पढ़ दें। हैं बादा मस्त बादा आशाम अहमदियत, चलता है दौर मीना ओ जाम अहमदियत। जी दुरुस्त है जी। हैं बादा मस्त बादा आशाम अहमदियत, चलता है दौर मीना ओ जाम अहमदियत। कलाम ताहिर में से, कलाम ताहिर में से हज़रत मीना ताहिर अहमद साहब। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला का कलाम। हैं बादा मस्त बादा आशाम अहमदियत, चलता है दौरे मीना ओ जामे अहमदियत। जी बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी आपने दुरुस्त जवाब दिया है। अब आपसे दूसरा सवाल है दूसरे राउंड का। पर्ची खोले हिबा। जी बता दें कौन सा मिसरा है। हम किसकी मोहब्बत में दौड़े चले आए थे। हम किसकी मोहब्बत में दौड़े चले आए थे। जी ये हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की जी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम, और कलाम महमूद से। कलाम महमूद में से। और इसकी तर्ज भी नहीं आती और शेर भी नहीं मुकम्मल। शेर भी मुकम्मल नहीं है। 10 नंबर आपको मैं देता हूँ। और कौन बताएगा जी। जी नोमान रज़ीउल्लाह। जी खुबैब। हम किसकी मोहब्बत में दौड़े चले आए थे, वो कौन से रिश्ते थे जो खींच के लाए थे। जी दुरुस्त है। तरन्नुम भी आता है। तरन्नुम नहीं आता। तरन्नुम किसको आता? नहीं मुल्ला को। जी नहीं मुल्ला। हम किसकी मोहब्बत में दौड़े चले आए थे, हम किसकी मोहब्बत में दौड़े चले आए थे, वो कौन से रिश्ते थे जो खींच के लाए थे। जी बहुत खूब, बहुत खूबसूरत तरन्नुम। नाज़रीन आपने सुना। अब हम अगली टीम की तरफ चलते हैं
اور ہماری اس ٹیم کا نام جو ہے وہ ناصر گروپ ہے. جی عتیق صاحب اور حافظ صاحب تیار ہیں آپ؟ جی. آپ پرچی کھولیں اور اس میں سے دیکھیں کہ کون سا مصرع ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے. جی نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے. جی یہ در عدن میں سے ہے. در عدن میں سے حضرت سیدہ نواب مبارکہ صاحبہ کا کلام. حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلام. نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے. جی. جانے دے کھلا ہے جنت کا باب جانے دے. کھلا ہوا ہے جنت کا باب. اس میں ابھی تک غلطی ہے. کھلا ہے جنت کا باب جی ہاں جانے سے دو. مشورہ کر لیں, ابھی بھی غلطی ہے, آپ کے پاس وقت ہے. نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دو. جانے دے. کھلا ہوا ہے جنت کا باب. اب مکمل نہیں آپ کر سکے, اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے. کچھ نمبر آپ کو مل جائیں گے لیکن مکمل درست نہیں ہے. ہاں جی آپ میں سے کوئی؟ ہبا جی, نعمان ہاں جی, آپ میں سے کوئی کسی کو شعر آتا ہے؟ جی مائک دیں جی نعیم اللہ کو. جی بتائیں. نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے, کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے. ٹھیک ہے جی, یہ شعر ہے. ترنم پیش کریں گے آپ. نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے. کھلا ہوا کھلا تو ہے تیری کھلا جنت کا تو باب. ہے تیری جنت کا باب جانے دے. آپ کو ترنم جو پہلے مصرے کا آپ نے پیش کیا اس میں سے کچھ نمبر ملیں گے. شعر آپ مکمل نہیں کر سکے, کچھ نمبر آپ کے کٹیں گے. ٹھیک ہے جی. جی دوسری پرچی کھولیں. جی آپ صاحب کون سا مصرع ہے؟ پیغام آ رہے ہیں کہ مسکن اداس جی. ہے, طائر کے بعد اس کا نشیمن اداس ہے. جی درست ہے. پیغام آ رہے ہیں کہ مسکن اداس ہے, طائر کے بعد اس کا نشیمن اداس ہے. جی کس کا کلام ہے یہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ. جی درست ہے. کلام طاہر میں سے. کلام طاہر میں سے 15 نمبر آپ کے ہوئے. 5 نمبر اس کا ترنم آپ نے پیش کرنا ہے. پیغام آ رہے ہیں کہ مسکن اداس ہے, طائر کے بعد اس کا نشیمن اداس ہے. جی درست ہے جی. اور یہ نظم جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ہجرت کا پہلا سال تھا 1984, اس وقت حضور نے لندن میں یہ نظم جو ہے وہ کہی تھی. آپ کا جواب درست ہے جی. اب ہم چلتے ہیں ناظرین ماڈریٹر صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر نتیجہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. ہمارے آج کے دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر رزلٹ کچھ یوں رہا. طاہر گروپ نے حاصل کیے ہیں 40 نمبر, فاروق گروپ نے حاصل کیے ہیں 30 نمبر, جبکہ ناصر گروپ نے حاصل کیے ہیں 36 نمبر. اس لحاظ سے طاہر گروپ اس وقت لیڈ کر رہا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین اب تیسرے اور آخری راؤنڈ کی طرف آتے ہیں, اور یہ راؤنڈ جو ہے اس میں ہم کوئی واقعہ یا کوئی شخصیت سیرت میں سے ہم اپنی ٹیموں کے سامنے رکھیں گے. کچھ ہنٹس جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں گے جن سے انہوں نے جواب جو ہے وہ سوچنا ہے اور پھر دینا ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کن کا جواب درست ہے اور کن کا غلط. سب سے پہلے ہم طاہر گروپ کی طرف آئیں گے. ایک بادشاہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان کی وفات پر نماز جنازہ غائب پڑھائی. جب مسلمانوں کا ایک قافلہ ان کے ملک میں پہنچا تو بڑا شفقت کا سلوک کیا اور وہاں پہ پناہ دی. آپ نام بتا سکتے ہیں؟
جی اسمہا نجاشی جی بالکل شاہ درست ہے, حبشہ. نجاشی جن کا نام اسمہا تھا, بالکل درست ہے. اور شاہ حبشہ, بالکل درست جواب ہے آپ کا جی. حبشہ جو ملک ہے, آج کل اس ملک کو کیا کہتے ہیں جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی خبیب کو دے مائک جی. جی خبیب جی ایتھوپیا. بالکل درست ہے, خبیب نے بالکل درست بتایا ہے. آج کل کے دور میں حبشہ کا نام جو ہے وہ ایتھوپیا ہے. اب ہم فاروق گروپ کی طرف چلتے ہیں, ہبت الرحیم اور نوید احمد ناصر. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے داماد یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں. آپ کا لقب جو تھا وہ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیا تھا, مالدار ہونے کی وجہ سے آپ کو لقب دیا گیا تھا. لقب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ نے نام بتانا ہے کون سی شخصیت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نمبر پر خلیفہ تھے؟ تیسرے نمبر پر خلیفہ تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرین تیسرے گروپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, ناصر گروپ, محمد عتیق منگلہ اور حافظ سجیل. جی عتیق تیار ہیں؟ بالکل. آخری راؤنڈ ہے, آخری سوال ہے, اور اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جی ایک صحابی غلام بعد میں آزاد ہوئے, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے در کے غلام رہے, اور آپ کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اور آپ کو اذان دینے کی سعادت جو ہے وہ ملتی رہی ہمیشہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل درست جواب ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی حبشہ سے تھا, اور اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ ہم بلال حبشی بعض اوقات پڑھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرین تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا حسن بیان کا یہ 5واں پروگرام ہے, اور اب ہم نتیجے کی طرف چلتے ہیں کہ نتیجہ اس وقت تک ہمارے سامنے کیا ہے. ہمارے آج کے اختتامی راؤنڈ کے مطابق رزلٹ کچھ یوں رہا. طاہر گروپ نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 90 نمبر, فاروق گروپ نے حاصل کیے ہیں 80 نمبر, جبکہ ناصر گروپ نے حاصل کیے ہیں 86 نمبر. اس ترتیب سے طاہر گروپ آج کی فاتح ٹیم قرار پائی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا 5واں پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انہی 3 گروپس کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کی محبت میں دوڑے چلے آئے تھے ہم, کس کی محبت میں دوڑے چلے آئے تھے, وہ کون سے رشتے تھے جو